نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں۔ ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، آواز لگانے والا آواز لگائے گا، این الصائمون، کہاں ہے روزہ رکھنے والے؟ کوئی شخص کھڑا نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جس نے اللہ کے حکم کو یعنی روزے کی عبادت کو ادا کیا ہو، جس نے روزے رکھے ہو، اور وہ اس دروازے سے داخل ہوگا اور اس کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 5 انعامات دیے ہیں جو اس سے پہلی کسی امت کو نہیں دیے گئے۔ سب سے پہلا انعام کیا ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا معدہ خالی ہوتا ہے اور اس کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، اللہ کے نزدیک وہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسرا انعام کیا کہ روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ تیسرا انعام کیا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے جنت کو روزانہ آراستہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، قریب ہے کہ میرے بندے اپنے اوپر سے دنیا کی مشقتوں کو پھینک کر آخرت کی جانب راغب ہوں گے۔ اور فرمایا چوتھا انعام کیا ہے کہ اللہ اس مہینے میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، ان کی جرت نہیں ہوتی تو وہ ایمان والوں کو بہکائیں اور کسی گناہ کی جانب راغب کریں۔ اور 5واں انعام کیا ہے کہ اللہ جل شانہ روزے دار کی ایک رات میں مغفرت فرما دیتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ شب مغفرت، یہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں، اصول یہ ہے کہ جب مزدور مزدوری کرتا ہے، جب اس کا کام پورا ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی مزدوری دی جاتی ہے، یعنی یہ رمضان کی سب سے آخری رات ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 5 انعامات صرف اس امت کو دیے ہیں، اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان کہ جو اس ماہ مبارک میں روزے جیسی عبادت کو ادا کرتے ہیں اور مشقتوں کو برداشت کرتے ہیں، اس کا صلہ تو کل قیامت کے دن ہی ملے گا۔ آپ نے ابھی سنا سورہ نبا کے اندر کہ اللہ جل شانہ نے جہنم کا حال بھی بیان کیا اور جنتیوں کا حال یعنی متقیوں کا حال بھی بیان کیا، اور کافر کی آرزو کیا ہوگی، اے کاش کہ کل قیامت کے دن ہم مٹی ہو جاتے، ہم سے حساب کتاب نہ لیا جاتا۔ یہ تو ایمان والوں کے لیے اللہ نے ساری جنت کو سجایا ہے، اور ایمان والے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ اللہ کی عبادت کو آسن طریقے سے جب کرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا، جنت تو بنائی ہی متقیوں کے لیے ہے اور دوزخ کو بنایا ہے کافروں کے لیے۔ تو روزے کا سب سے بڑا ثمرہ فائدہ کیا ہے کہ روزہ تمہارے اندر تقوی کو پیدا کرتا ہے۔ اگر تم متقی بن گئے تو تمہارے لیے جنت کی ساری نعمتیں ملیں گی، ساری نعمتیں تمہارے لیے ہوں گی۔ تو اسی لیے رمضان کا مہینہ اللہ سے تقوی کی صفت کو مانگنا ہے اور تقوی کو بڑھانا ہے، اللہ کے خوف کو زیادہ سے زیادہ اپنے دل میں پیدا کرنا ہے کہ بھئی یہ رمضان کا مہینہ جان بوجھ کے نماز نہ چھوڑوں، رمضان کا مہینہ جان بوجھ کے روزہ نہ چھوڑوں، رمضان کا مہینہ جان بوجھ کے تراویح کی نماز نہ پڑھوں۔ یہ یاد رکھیے، بڑی بدنصیبی کی بات ہے ایک آدمی کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو اور وہ فرض نماز کو ادا نہ کرے، فجر کی نماز کو ادا نہ کرے، مغرب کی نماز کو ادا نہ کرے۔ کتنی بڑی فکر کی بات ہے۔
اللہ کی طرف سے کتنے انعامات کی بارش ہو رہی ہے، روزانہ دسترخوان پہ مغفرت ہو رہی ہے، روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں دعائیں کر رہی ہیں، اور یہ مسلمان اپنے لیے غفلت کا راستہ اختیار کر لے، عبادات کو چھوڑ دے، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، قرآن حدیث کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔